کہ بڑے جو ہیں تھوڑے قریب آ جائیں گے تو چلو اچھا ہو جائے گا، بچے تھوڑے بڑے آگے ہونے چاہیے، چھوٹے پیچھے ہونے چاہیے۔ آپ آگے آ جائیں بڑے کتنے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دعاگو اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس پرکیف محفل پاک میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان ببرکت لمحات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے شہر سیالکوٹ کی بڑی ایک علمی اور روحانی شخصیت گزرے ہیں، قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی محفل سجاؤ تو کوشش کرو کہ محفل تین ہاتھ سے خالی نہ ہو۔ نمبر 1 محفل علمی ہو، نمبر 2 محفل روحانی ہو، نمبر 3 محفل فکری ہو۔ تو میرا آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تسی میرے نام مل کے پڑھنا ہے یا تھانوں کھڑا کرنا ہے، بس ساری گفتگو کے درمیان آپ کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، میری طرف ہونی چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقیدے کی بات بتانے لگا اور پھر آپ سمجھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، کہ کن کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ تفسیر صحابی رسول نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین سے مراد جو ہے نا وہ 2 ہیں، ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ایک عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلی تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر صرف فقط جسمانی معیت مراد نہیں ہے۔ جسمانی معیت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ بیٹھے، کیوں؟ کیونکہ مکمل طور پر ان صادقین کی بھی معیت بندہ اختیار نہیں کر سکتا جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا بھی ہے، کمانا بھی ہے، گھر والوں کو وقت بھی دینا ہے، تو مکمل طور پر صادقین کی جو معیت ہے وہ تو زندگی کے اندر بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو صادقین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی معیت تو جسمانی حاصل ہونا یہ تو ناممکن ہے۔ دیکھیں نا، بات کو پہلے سمجھیے گا تاکہ گفتگو آپ سمجھ سکیں کہ پیغام کون سا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جو صادقین ہماری زندگی میں موجود ہیں مکمل طور پر ہم ان کی معیت بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ رکاوٹیں ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھر والوں کو وقت دینا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو مکمل طور پر یہ جو زندہ ہے ان کی بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ تو دنیا سے جو چلے گئے ہیں
ان کی مائیت اختیار کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ ان کا جہان اور ہے، ہمارا جہان اور ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ سمجھ گئے تو عقیدہ اہل سنت سمجھ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سچے نظریات رکھتے تھے، وہ جو صادقین عقائد رکھتے تھے، وہ جو کردار رکھتے تھے، تمہارا عقیدہ بھی ان کے عقیدے کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ بھی ان کے نظریے کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا کردار بھی ان کے کردار کی طرح ہونا چاہیے، تمہارے افکار بھی ان کے افکار کی طرح ہونے چاہیے، تمہارے اعمال بھی ان کے اعمال کی طرح ہونے چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا۔ تو یا اللہ جب ان کے عقیدے جیسا ہم بھی عقیدہ اپنائیں گے، ان کے کردار جیسا ہم بھی کردار اپنائیں گے، تو یا اللہ پھر دے گا کیا؟ فرمایا جڑا کرم ان پہ کیا ہے وہ کرم تم کے اوپر بھی کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھیے گا ذرا، یہ میرے نوجوان توجہ سے سنو، اللہ کے بندو، اب جاننے والا جو عقیدہ رکھتا ہے، جو صادقین میں سے ہے، وہ عقیدہ رکھو گے تو پھر ان کی مائیت ہے۔ جاننے والا جو کردار رکھتا ہے، وہ کردار رکھو گے تو ان کی مائیت ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے جو ہیں وہ عقیدہ کچھ رکھتے تھے اور گدی نشینوں کا عقیدہ کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا فیض نہیں مل سکتا۔ ساری زندگی گدی نشین بنے رہو، ساری زندگی صاحبزادہ بنے رہو، کردار وہ والا نہیں اپناؤ گے تو ان کی مائیت نہیں مل سکتی، عقیدہ وہ والا نہیں اپناؤ گے تو ان کی مائیت نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر کوئی بندہ مغرب کے اندر ہے لیکن وہ پیار جن سے کرتا ہے، وہ مشرق کے اندر ہے لیکن عقیدہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے، نظریہ ان کے نظریے کے مطابق ہے، کردار اس کے کردار کے مطابق ہے، خدا کی قسم پاس رہنے والا اگر ان کے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، فیض نہیں مل سکتا، لیکن مغرب میں رہنے والا عقیدہ ان کے عقیدے کے مطابق رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ نگاہ کے اندر بھی ہے، اس کو فیض بھی مل رہا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے، آپ کسی سے پوچھو نا آپ کا تعارف کیا ہے، ہمارے دادا یہ تھے، آپ کا تعارف کیا ہے، ہمارے ابو یہ تھے، او بھائی ابو تو یہ تھے، تم کیا ہو؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اقبال کو کسی نے کہا نا میرا ابا یہ، میرا دادا یہ، میرا پردادا یہ، اقبال نے کہا تھے وہ ابا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ مگر تم کیا ہو؟ اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو، اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ میں نے جب یہ دیکھا، میں نے کہا دیہاتی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی علمی بحث نہ سمجھ سکے، کیونکہ آپ کو پتا ہے دیہات میں جا کے تھوڑی سی ذرا جٹ کی باتیں کرنا پڑتی ہے۔ اب دوستان محتشم، چونکہ 11ویں شریف کی محفل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا تھی۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جن رنگ بازوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا، اگر حضور غوث اعظم کی تعلیمات پڑھ لی جائے تو ہمارا ہر فرد یہ جان لے، یہ جو سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کا تعلق اسی کا ہے جس کا نظریہ حضور غوث اعظم کے نظریے کے مطابق ہے، اور جن کا عقیدہ حضور غوث اعظم کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کی ذرا توجہ لینا چاہوں، ساری کائنات کے لوگ جانتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، لیکن ایک طبقہ رافضیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں حضور غوث اعظم سید نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ان کی سیادت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، وہ انہوں نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس لیے انہوں نے حضور غوث اعظم کی سیادت کا انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، کسی کے انکار کرنے سے سیادت ختم نہیں ہوتی۔ وہی بندہ کہ جی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سید نہیں مانتا، تو بھائی نہ مان،
तेरे नाम मनन दे नाल ते उन्हां दा सैयद होना खत्म नहीं ना होना। वो तो कल भी सैयद थे, वो तो आज भी सैयद है। और दोस्तान मोहतशम, यहाँ पे एक बात मैं बड़ी आपकी तवज्जो चाहूँ, ए जेड़े साडे बड़े ने ना, चिट्टियां दाड़ियां वाले जेड़े बैठे, खुदा की कसम अगर चाहिए इतना नहीं ना पढ़े हुए, इतना नहीं पढ़े हुए, साडे अज दे जवानां नालों भी बेहतर जी। क्यों? अज भी हजूर दे नां ते अंगूठे चुमने पै जान ना, मौत नहीं पैंदी। हमारे जिला नारोवाल का पता है, वहां पे ना एक माई साहबा थी है ना, तो उन्होंने ना बुजुर्गों से आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा प्यार किया, तो हर महीने की 11वीं को ना वो महफिल सजाया करती थी। अब उन्होंने मोहल्ले के कारी साहब को कहना कि आओ आप आके खत्म पढ़ो। कारी साहब आते थे, खत्म पढ़ते थे। वो कारी साहब थोड़ी दूर के थे तो वो गए हुए थे अपने इलाके में। अब दूसरे मसले के कारी साहब आ गए जो खत्म वगैरह नहीं पढ़ते। अब माई साहबा ने कहा जी वो तो हर 11वीं को मैं आती हूँ, तो आपने भी खत्म पढ़ना है। अब उसे ये था कि अगर मैं ना पढ़ने के लिए गया, माई ने रोला डाल लेना है, तो लोगों के सामने मेरा अकीदे के अंदर शक पड़ जाना है, तो लिहाजा चलता हूँ, माई तो देखने में इतनी पढ़ी लिखी नहीं लगती, तो चलो जाके मैं जो भी पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। अब उसने क्या किया, उधर जाके बैठा, 2 आए थे उधर से, 2 उधर से, 3 उधर से करके ना, तो उसने हाथों को उठाया तो दुआ करना शुरू कर दी। माई ने कहा कि कारी साहब खत्म पढ़ छड़े, उन्हें आखिया जी पढ़ छड़े। उन्हें कहा माई नूं की पता लगे होना। उन्हें कहा कारी साहब झूठ ना बोलो, चुमन वाली है इतनी जो पढ़ी है। समझ रही हो मेरी इस बात को? और याद रखना मेरी ये बात, अल्लाह के बंदो, ये जिनके दिल दूर है ना बुजुर्गों से आजम से, उनमें खुद खराबी है, उनमें खुद। हजरत उमर बजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये खुद बयान करते हैं, कहते हैं मैं हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ना, मैं जुम्मे की नशिस्त में जाया करता था, तो मैं चूंकि साथ होता था हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, तो लोगों का जमे गफीर आता था, मेरे और शेख के दरमियान जो है ना वो लोग हाइल हो जाया करते थे, तो मेरी तबीयत पे ये गिरा गुजरता था। कहते हैं एक जुम्मे जब हम निकले तो मेरे ज़हन के अंदर ये ख्याल आया, और मैंने कहा आज अगर लोग ना ना आए तो कितनी अच्छी बात होगी। ये हर जुम्मे तो लोग आते हैं, मेरे और शेख के दरमियान जरा फासला हो जाता है। कहती हैं उस जुम्मे उन्हीं राहों से हम गुजर रहे थे, तो वो जो परवानावार मिलने के लिए आते थे उन्होंने देखा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, लेकिन मुलाकात के लिए नहीं आए। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया पहले तो यही आते थे, आज क्या वजह है कि आज नहीं आ रहे। कहते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ना मेरी तरफ ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम खुद ही तो कह रहे थे कि आज ना है, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि आज ना आए, नहीं आए तो तुम्हारी तबीयत में गिरा गुजर रहा है। सुनो उन्होंने क्या कहा, काश कि आप समझो, सुनियो अपने पे नाज करो, तुम्हारे चूंकि अकायद उनके अकायद के मुताबिक है, इसलिए उनका जिक्र करना तुम्हें नसीब हो रहा है। सुनो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमान ने क्या फरमाया, आपने फरमाया सुनो, रब्बे कायनात ने मुझे ये इख्तियार दिया है, लोगों के दिल मेरी मुट्ठी के अंदर है, जब चाहे फेर देते हैं, जब चाहे करीब कर लेते हैं। जिंदाबाद। ये मैं आगे उनकी जब तालीमात बयान करूंगा आप बात को समझेंगे, लेकिन पहले आप ये समझे कि यार ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इनके मकाम का पूछना है तो शेख अब्दुल अहमद दिल्ली से पूछो, इनके मकाम का पूछना है तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो, इनके मकाम का पूछना है तो आला हजरत फादर बरेलवी से पूछो। पता है शेख अब्दुल अहमद दिल्ली ने क्या लिखा, आप कहते हैं कि खास तसव्वुफ की खास बातें
جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بتائی گئی، کہتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں بتائی گئی. یہ جملے سنو اور کہنا سبحان اللہ. شیخ عبد الحق مقدس دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قطب ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب ہے. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ شیخ ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ المشائخ ہے. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ سلطان ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی سلطان السلاطین ہے. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین ہے. جس نے دین کو زندہ کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد الحق مقدس دہلوی. کوئی تھل تڑل نہیں ہے. مسلک کے دیوبندی کے لوگ بھی انہوں کا احترام کرتے تھے، دوسرے تیسرے بھی انہوں کا احترام کرتے. اب مجھے بتاؤ کون ہے جی امام ربانی؟ اب ساڈے نوجوانوں کو کی پتا امام؟ انہوں دسو بابر اعظم کون؟ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، رونے کی باتیں ہیں. اللہ کے بندو امام ربانی نہ ہوتے تو دین اکبری جو لے کے وہ چلا تھا اکبر بادشاہ، ہمارے نہ ایمان محفوظ رہنے تھے نہ عقیدے محفوظ رہنے تھے. اعلیٰ حضرت 100 سال کے مجدد ہیں، امام ربانی 1000 سال کے مجدد ہیں. پتہ امام ربانی نے کیا لکھا؟ اب سنو ذرا. سنی جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ امام ربانی نے یہ بات لکھی. امام ربانی کہتے ہیں یہ امت ہو یا پچھلی امت ہو، رب نے جس کو مقام ولایت دیا ہے علی کے وسیلے سے دیا ہے. کس کے وسیلے سے؟ توجہ میری طرف. کہتے ہیں علی نے مور لگائی ہے پہلے اس امت میں نہیں، پہلی امتوں کے اندر بھی. اب یہاں پر ذرا تھوڑا ٹھہرنا. اب اپنے بھی اور بیگانے بھی اس بات کو مانتے ہیں ولی وہ بنتا ہے جس پہ علی مور لگائے. ولی وہ بنتا ہے جس پہ علی مور. اب مجھے بتاؤ داتا صاحب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو سارے. خواجہ معین الدین چشتی کا. بولو میرے ساتھ ذرا. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا، اور بھی جتنے لینے ہیں لے لو. مولانا روم کو لے لو. اب سوچنے کی بات یہ ہے ولی وہ بنتا ہے جس پہ علی مور لگائے. اے علی پاک نے ساری مورا سنیا نو کیوں لائیں؟ او بھائی کوئی دوسرا بھی، دوسروں کے اندر بھی کوئی ہے ولی؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ داتا صاحب کے لیول کا بندہ، خواجہ صاحب کے لیول کا بندہ یہ کیوں لگائی ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے علی کو ماننا بھی ہے، علی کی مانی بھی ہے. لوگوں نے کہا ہم علی کو بڑا مانتے ہیں، تو میں کہ علی کو مانتے ہو تو علی نے کہا ابو بکر کا پہلا نمبر یہ کیوں نہیں مانتے؟ ابو بکر توجہ رکھنا ذرا. اب بتا لگوں شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے. امام ربانی فرماتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں کہ جس پر مور لگائیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، کہتے ہیں کہ وہ ولی بنتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی کے بعد یہ مقام ملا امام حسن کو، یہ مقام ملا امام حسین کو کہ جس پر وہ مور لگاتے ہیں اللہ ان کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں ان کے بعد یہ مقام ملا ائمہ اہل بیت کو، امام باقر کو، امام زین العابدین کو. کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا چلتا شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا. کہتے ہیں امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک، کہتے ہیں جس کو بھی رب مقام ولایت عطا کرے گا اس پہ پہلے مور عبد القادر لگائے گا تو پھر اللہ عطا فرمائے گا. اب ذرا سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جب پتا چلا نا کہ بغداد اس طرف ہے، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی کبھی اس طرف لاتے نہیں کیا ہے. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اب نثر کی صورت میں سناؤں یا نظم کی صورت میں سناؤں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا.
جملے دیکھو ذرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھو، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، دیکھو جملے دیکھو، سر کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تیری سرکار میں داتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جس کا ہے پڑھو ذرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے۔ خدا کی قسم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پکی سنی، شیخ ابو بکر اماد رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں نا اصول دین کے اوپر نا کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا۔ کس پر؟ اصول دین پر۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نا شک آ گیا، آتا ہے نا نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی شک، یار ہر عقیدے والا اپنے عقیدے کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے چونکہ سن رکھا تھا علماء سے کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جاتا ہے نا تو وہ ان کے دلوں کی باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ سنو ذرا، پتہ اس بات کو کس نے لکھا؟ امام زاہبی نے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ آئے جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، کاش کہ آپ ان جملوں کا لطف لو ہے، تو کہتے ہیں جب میں آ کے بیٹھا تو گفتگو کن جملوں پر کر رہے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ لوگوں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ سنو ذرا، کہتے ہیں میں چونکہ شک میں تھا کہ کون حق پر ہے، شک آ گیا نا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جملہ کہا تو ساتھ ہی میرے ذہن کے اندر بات آ گئی، میں تو آیا ہی اس لیے تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ خطیب کی عادت ہوتی ہے چلو ایک دفعہ بات کر دی ہوگی، میرے دل کی بات نہیں انہوں نے اونچ کی ہے۔ تو کہتے ہیں دوسری دفعہ نا میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھو، کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ خطیب کا کام ہے وہ گفتگو کے دوران کبھی ادھر دیکھتا ہے، کہتے ہیں میں پہلی دفعہ ان کی محفل میں جا کے بیٹھا تھا، پہلی دفعہ انہوں نے مطلقاً بات کی، دوسری دفعہ میری طرف دیکھ کے بات کی، کہتے ہیں تیسری دفعہ میرا نام لے کے کہتے ہیں او ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں میرا نام لیا، اب کہتے ہیں میں تو اپنے گھر سے آیا تھا، مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خود جا ابو، کہتے ہیں میرے ابو نا کہیں پہ گئے ہوئے تھے تو مجھے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اٹھ گھر جا تیرے ابو آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ چلو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ پڑھو بنیاد الطالبین۔ دیکھو اگر گیروی کرنی ہے تو عقیدہ بھی ان جیسا رکھو، دو نمبری نہ کرو ہے۔ آپ یہ روایت لے کے آئے بنیاد الطالبین کے اندر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر بھی 71 یا 72 فرقے تھے، عیسائیوں کے اندر بھی 71 یا 72 فرقے تھے،
वतफ्तरिकु अला उम्मती सलासी व सबईना, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, फरमाया 73 जो हैं वो जो होंगे, 72 जो है वो आग में जाएंगे, एक जमात जो है वो नाची होगी, वो नजात वाली होगी। साहबा ने अर्ज की मा हाजिरिल वाहिदा, वो एक जमात कौन सी है? मेरे नबी पाक ने फरमाया काला अहलुस सुन्नति व जमाअह। अब पढ़ो बुनियाद तालिबीन के अंदर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जौन सी जमात जनती जमात है ना उसको अहले सुन्नत कहा जाता है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋਤੇ हैं, वो उस एज अ सुन्नी अपना तारुफ करवाने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौत पैंदी है। भाई जब कोई यहूदी हमसे पूछेगा ना कि हु आर यू, ਅਸੀਂ आखेंगे आई एम मुस्लिम, ठीक है कि नहीं? लेकिन हजरत वाला आपको पता है जब आप एक इलाके के अंदर रह रहे होते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका ताल्लुक किस जात के साथ है, उनको दिया कि नहीं मैं सिर्फ मुसलमान हूं ना, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਈ ਹੋਣਾ, मैं फलाना होना। क्यों? ताकि तू इम्तियाज हो जाए ना, इम्तियाज हो जाए। अगर कोई बंदा कहेगा जट हूं तो ना वो बट हो सकता है, ना वो मलक हो सकता है, ना वो दूसरा तीसरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब हम कहते हैं ना आई एम सुन्नी, असी सुन्निया, तो लोगों को ये पैगाम जाता है हम मुस्तफा को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, आल को भी मानते हैं, वलियों को भी मानते हैं, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत हमारा ईमान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी शान है, सहाबा की मोहब्बत हमारी जान है, और वलियों की मोहब्बत सुन्नियों की पहचान है। हम अपना इम्तियाज करवाते हैं। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में लिखा मैं सुन्निया, तुसी उन्हां नालों वड्डे हो। अब जरा आगे चलो, तवज्जो है मेरी तरफ आप? अब देखो जरा कैसा अल्लाह ताला ने करम फरमाया हुजूर को सियासत में। पूरी कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जहां पर भी 12वीं के प्रोग्राम होते हैं ना, वहां पर 11वीं के भी प्रोग्राम होते हैं। तरतीब देखो कैसी है। 11वीं, कभी आपने घड़ी देखी है? 11, 12, 1, हाय हाय हाय, ओए 11वीं वाले ने 12वीं वाले के बारे में बताया है और 12वीं वाले ने उस एक के बारे में बताया है। और आपको पता है कितने कितने फतवे लगाए गए, 11वीं का लंगर खाना हराम है, ये है तो वो है। मैं आपको वो बातें बताने लगा हूँ, आपके कलेजे में ठंड उतरेगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का पता है? मसलक के अहले हदीस के लोगों ये जानो, ये सुन ले।
تو میں حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، مسلک اہل حدیث کے کسی بندے کے سامنے ذکر کرنا یہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، مسلک دیوبند کے سامنے کرنا، ان کے مکتوبات پڑھو، توجہ سے میری بات سننا ذرا، یہ 11ویں کا پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہوتا، کیونکہ 11 ربیع الثانی کو حضور غوث اعظم دنیا سے پیدا فرما کے گئے، ان کا عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے، ایسا ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مراقبے کی کیفیت ہے، اور کہتے ہیں مراقبہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی، ان کے ساتھ اور دیگر مشائخ موجود ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آج اولیاء اللہ کس وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے جواب یہ دیا گیا ابھی نا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لانے لگے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا وقت گزرا، اتنے کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آئے، ان کے ایک ہاتھ میں ہاتھ تھا کن کا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہتے ہیں آگے ایک حجرہ ظاہر ہوتا ہے اور اس حجرے میں سب کے سب جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ایک اپنے ہم سفر سے یہ پوچھا، میں نے کہا بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ آج کیوں تشریف لے کر آئے ہیں؟ خدا کی قسم میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، کہتے ہیں انہوں نے بتایا آج عرس ہے، آج گیرلی ہے غوث اعظم کی، تو حضرت علی المرتضیٰ خصوصاً مہمان خصوصی اس میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات میرے دوستوں، اب ہم کوئی پھل تڑل نہیں ہے، یہ کڑی بات ہوئی ہے، یہ زیادہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کو نہ پڑھیں، ہم اگر کتابوں کو نہ پڑھے ہیں، ورنہ ایک ایک بات رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جن جن کا نام لیتے ہیں نا حضور کو سب کا پتہ ہے، یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی سنو ذرا، آپ کہتے ہیں میں نا فاتحہ دلواتا تھا تو وہ کر کے نا تو میں اس کا ثواب سال یعنی کہ پہنچاتا تھا، حضور کا نام لیتا تھا، حضرت علی پاک کا، بی بی پاک کا، حسنین کریمین کا، یعنی 5 تن پاک کو میں سال کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حضور رات کو خواب میں آئے تو نبی پاک نے توجہ نہیں فرمائی، حضور نے توجہ نہیں فرمائی، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ بڑی توجہ سے بات سننا، میں اس لیے ہولی کر رہا ہوں ہر بندے توجہ سے یاد رکھ لیں، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں، فاتحہ کرتے تھے نا، کھانا پکاتے تھے تو 5 تن پاک کو سال کرتے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا آج بھی مجھے کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے، جس نے بھیجنا ہونا عائشہ کے گھر سے بھیجا کرے۔ اور تم نے سب کا نام لیا ہے، میری عائشہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ سمجھ رہے ہو اللہ کے بندو، جس جس کا نام لیتے ہو مدینے والے کو ان کا بھی پتا ہے، کون کس کس کا نام لے رہا ہے حضور کو ان کا بھی پتا ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے بات سمجھ میں آئی، جو سب کا نام لے حضور اسی پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی محفل سجائی ہے سب کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ پچھلے دنوں نا میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا لیکن اس بے شرم کا کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، اس نے کہا جی جس طرح خنزیر حرام ہے نا اس طرح غیر بھی جو ہے نا وہ حرام ہے، یہ کلپ سوشل میڈیا پہ چلا۔ اب مجھے بتاؤ امت کے اندر انتشار یہ لوگ ڈالتے ہیں یا ہم لوگ ڈالتے ہیں؟ اندازہ کرو یار، جس کھانے دے اتنے بسم اللہ شریف پڑھی جائے
اچھا ہوں جی میں تمہیں دسا میں چونکہ 5-6 دفعہ یو ایس اے گیا ہوں تے میں تکے بھی ایہو جے بندے حرام کھا لین گے 11ویں دا لنگر بھی نہیں کھانے. میں نے خود یہ دیکھا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, حرام کھا لیں گے 11ویں کا لنگر نہیں کھاتے. پتہ یہ چلا یہ نصیب کی بات ہے, ان کو حرام نصیب ہو جاتا ہے, ہمیں 11ویں کا لنگر نصیب ہو جاتا ہے. یہ کیڑی بات ہو گئی جی. اور یاد رکھنا میری یہ بات, یہ جس آیت کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں یہ خود بھی اس کی ذات کے اندر آتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہ جی غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے, تو بھائی پھر تو کوئی چیز بچتی نہیں. بار آپ لیتے ہو بڑی عید پہ جانور, میں تو نہیں کسی نے سنیا وہ کہندا ہے نہیں بس لے لیا, یہ کس کا جانور ہے, یہ رشید کا ہے, یہ کس کا, یہ رفیق ہے. تو انہوں بھی بندہ پوچھ لے, کیونکہ وہ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام جس پر آ جائے نا وہ حرام ہو جاتی ہے. تو انہوں بندہ پوچھ لے تو تسی کنہاں دے بیٹے ہو, رشید دے, تے تواڈے تے بھی تے غیر اللہ دا نام آ گیا, تے ہن تسی تواڈے تے کی فتوی لگدا ہے؟ اندازہ کرو نا. آپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جو کہتے ہیں نا رب جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ اللہ کے غیر کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لینا. کبھی دیکھا کسی سنی کو جو ذبح کرتے وقت کہتا ہو یا غوث, یا علی, یا محمد؟ نہ, ہم نہیں کہتے, ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے ذبح کرتے ہیں. ذبح کرتے وقت بھی رب کا نام لیتے ہیں, کھاتے وقت بھی رب کا نام لیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے, دیکھو یہ آپ کبھی اسٹیٹس لگاؤ نا یا غوث, ٹھیک ہے نا, انہوں نے آخنا جی شرک ہے. پچھلے دن ریلی کٹی دی ہے جنہیں انہوں نے اسلام آباد لبیک یا اقصی. آپ کو پتا 2-3 مولانا طاہر اشرفی صاحب کو پتا کہ نہیں, آپ سارے جانتے ہوں گے, ہر حکومت میں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں, پتا کہ نہیں؟ ہاں آپ کو پتا جب سعودیہ کا پرنس نے آنا تھا باقاعدہ اسلام آباد کی سڑکوں کے بڑے پرفٹ لوائے انہوں نے, پتا انہوں نے کی لکھا ہے لبیک یا خادم الحرمین شریفین. تو آڈا اپنا وس چلے تے خادم نہ بھی یا لائی جاؤ, مسجد نہ بھی یا لائی جاؤ, اسی حضور نہ یا لائیے تو موت پہن لا پہ. اندازہ کرو یار, یہ دین ہے, دین ہے. یہ کیا تماشا ہے جی, تو اپنا دل کرے مسجد نہ بھی یا لاؤ ہے, حضرت والا خادم نہ بھی یا لاؤ, اسی یا رسول اللہ کیے. آپ سنو اللہ کے بندو, الادب المفرد انہوں نے جب وہ روایت بھی اس کتاب سے نکال دی ہے. امام بخاری کی یہ کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا جب پیار سو گیا تو صحابی رسول نے کہا سب سے زیادہ جس سے پیار ہے ان کا نام لو. تو پتہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا, یا محمد. کیا کہا؟ اب یہاں پہ بڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا. اگر آپ قرآن پڑھو, آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ تو کیسے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل 4 پرندے رو آپ لو, پھر اس کا قیمہ کرو, ذبح کرو, پھر مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو, ثم ادعوهن یاتینک سعیا, پھر ان کو پکڑو آئیں گے. اب آپ تفسیر پڑھ کے دیکھو کیڑے تھے وہ 4 پرندے جی. مورغ تھا, کبوتر تھا, مور تھی, باز تھا, یہ 4 پرندے تھے. اب انہوں نے ذبح کیا, قیمہ کیا, جگہ جگہ پہ رکھا. ثم ادعوهن, انہوں نے پکارا. کیسے پکارا؟ کیسے پکارا؟ پڑھو تفسیر. انہوں نے کہا یا ایتھا الحمامہ, یا ایھا الدیک, اے مرغ. اب مجھے بتاؤ وہ مرغ زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ اب مجھے بتاؤ اگر مرے ہوئے کے ساتھ یا لگانا شرک ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی مشرک نہیں ہو سکتا. تو دوستو اگر مرغ کے ساتھ یا لگایا جائے تو شرک نہیں ہو سکتا, غوث اعظم کے نام کے ساتھ یا لگایا جائے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو یاد رکھنا, صحابہ کے دور کے اندر بھی اپنوں کی پہچان تھی یا رسول اللہ. اس نعرے سے ہٹنا نہیں ہے پیچھے. چلو ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, مل کے پڑھنا ہے. غلام
احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا یہ نعرہ یا پڑھو ذرا کہ محشر میں بھی ہوگا یہ نعرہ رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے لوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا، پڑھو ذرا یا اور بروزے حشر میرے اس جگہ کی لاج رکھ لینا، ایک ایک ہاتھ اوپر کر کے کرو، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا، کیونکہ مجھے نا بڑا قریب وقت میں آ کے بھائی جان نے مجھے کہا کہ آپ آئیے گا، میں ٹائم کرنا تھوڑا پابند ہوں، تو اس لیے میں 6:30 بجے آپ کے پاس ہوا ہوں، میں پہنچ گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان باہو، آپ نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں، قبلہ کی صاحب مارے تھے تو نا ایک بندہ آگے کہنے لگا کہ جی میں اتنے گیا میں کچھ لبیا نہیں، دیکھا بزرگاں نے تو کچھ لبیا نہیں، نظر نہیں آیا، فرمان لگے این نظر آنا کی لبنا ہے، ہوں جا بندہ 14ویں صدی چ آ کے سانوں بھی سمجھ آتی بابے کی، وہ تینوں بھی سمجھ آنی۔ اچھا اندازہ کرو، اندازہ گل سنی ذرا توجہ دے نال، پچھلے دنوں نا مرزا جیل میں وہ کہندا ہے اگر جنت چ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں نہ ہونا تو پھر لعنت ہے ایسی جنت۔ میں کہ ابلیس نے نا تعظیم نہیں صرف کی تھی حضرت آدم نے، اللہ نے فرمایا سی گیٹ آؤٹ، قال فخرج، فخرج کا ترجمہ انگلش آئی بنتا ہے، تو میں کہ وہ اندر سی جنت ہے تو باہر کڑیا گیا، تو ابھی باہر ہے۔ اچھا پھر دیکھو اپنے نا حق تے ہوندی دلیل کی دیندا ہے، تک فلانے کو 14,000 ویوز آئے ہیں، مجھے 2 ملین ویوز آئے ہیں، واہ جی واہ، مطلب ہے کہ مینوں ویوز بہتے آئے نے میرے حق تے ہوندی دلیل ہے، تے ایدے نالوں بہتے ویوز پھر کنجریاں نوں آندے نے، پھر انہاں نوں مننا شروع کر چھڑی۔ نہیں یہ تو دلیل ہے، مجھے بتاؤ بتاؤ، یہ پاپولرٹی ہونا یہ دلیل ہے؟ پورے قرآن کے اندر 26 انبیاء کے نام ہیں، کتنے انبیاء ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ اب مجھے بتائیں ساری دنیا کے غوث اکٹھے ہو جائیں، جن انبیاء کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، ان کے مقام تک کوئی صحابی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی تو اتنی وہ پاپولرٹی تو نہیں نا آپ کی نظر کے اندر، لیکن آپ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے؟ تے جے تو پاپولرٹی نو لے کے سمجھنا بڑا بندہ پہنچیا نہ بندا تے شیطان نہ لبو تا کیڑا پاپولر ہے، شیطان نو کیڑا نہیں جاندا۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی سمجھو جیڑا نبی کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کرے پھر بھی تمہاری غیرت برداشت کر جائے، اور جو اچھا پچھلے دنوں اس نے جب یہ کلپ کے اندر کہا نا، کہتے ہیں میں جی صحابہ دے دور دے اندر ہوندا تے میں اشرا مبشرہ دے اندر شامل ہونا سی، میں خلفاء راشدین دے اندر شامل ہونا سی۔ میں نے پھر میں جیل تقریر کرن گیا، میں اتنے گیا، میں کہ جی دوست دور چ ہوندا تیری پون صدیقی ایک بندے لا چھڑنی سی۔ انہوں نے تے اپنے پتر نو آکھیا سی جے تو میرے نشانے چ آ جاندا میں تینوں نبی پاک دا گستاخ سمجھ کے تیری دھون لا چھڑنی سی ہے۔
تے جے اپنے پتر نوں نہیں بخشیا تے تینوں بخش چھڑنا سی۔ اس طرح کے بڑے بڑے آتے ہیں، دیکھو نا، جو اب جڑا بندہ آکھے کہ جس جنت اگر رب دا دیدار نہیں ہونا جنت لعنت ہے، جس جنت دا ذکر اللہ قرآن چ بار بار کرے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جس جنت کے ذکر اللہ قرآن ذکر قرآن میں کرے اور تو اے آکھے کہ لعنت ہے، پھر بس اینا سمجھو ساڈے بڑے کہندے ہیں جو کہتا وہی ہوتا ہے، تسی نہیں سمجھے۔ آپ سمجھے ہو کہ نہیں بات کو؟ اب سنو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماندے سن بندہ اصلی ہوگی، پنجابی سمجھ ہو کہ نہیں؟ بندہ اصلی ہوگی، دوسری شرط بندہ نسلی ہوگی۔ بندہ اصلی ہوگی، دوسری شرط کی ہے نسلی ہوگی، تے تیسری تے کہنا جے سبحان اللہ، اصلی ہوگی، نسلی ہوگی، وصلی ہوگی۔ یہ تین شرطیں پائی جاتی ہو، اصلی ہو، نسلی ہو، وصلی ہو۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم دے چاہن والے وچ شامل ہو جائے نا، اللہ انہوں بھی مقام بنائے عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پڑھو، میں نے یہ خود پڑھا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی۔ آج جو ہمارے اسٹیجوں کی حالت ہو چکی ہے، اب جو لوگ سننا چاہتے ہیں نا ہم وہ سناتے ہیں، اور بھائی عقیدے کی گل سناؤ، نہیں کوئی سنتا نہ سن۔ ایسا خطیب مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو آپ نے آتے مجھے 6:30 شروع کروا دیا، ابھی میں نے 11 بجے سیالکوٹ تقریر کی ہے، 11:30 کا اس نے ٹائم دیا، اور اس اللہ کے بندے نے 12:30 بجے مجھے مائک دیا، 1 گھنٹے کے بعد۔ پھر اگر ہم غصے کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں تو کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب چاکر بڑی ہے، تو جب تو زبان دی تھی 11:30 بجے تقریر شروع کرا کے کی کرنا؟ دیکھو نا، ٹائم جو ہے نا سب سے قیمتی لمحات یہ ٹائم ہوتا ہے، وقت ہے۔ کروڑوں روپیہ بھی دے کے جو 10 منٹ گزرے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ رات 1:30 بجے، یہ تقریباً 15 دن پہلے میں نے یہ سرائے عالمگیر تقریر کی، رات 1:30 بجے انہوں نے مجھے مائک دیتا، پتہ نہیں کہ میں اپنے میرے کانچ کیا کہ 10 منٹ تقریر کرنی ہے، ان میں دسو ڈھولکیاں والے نات ہاں بلا کے تو تسی بھاجی 1:30 بجے آ چھڑیا، تو تم کی میں صاحب لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آکو سبحان اللہ، نہیں بات نکلتی بھی 1:30 بجے نا بھوک لگی ہوندی ہے جناب، تو کہندا تسی فیوز ہو گئے، تو میں کہا اس وقت ساری فیوز ہوئی ہوندے، شکر کرو 1:30 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، اگر امام کو یہ پتہ چل جائے کہ مقتدیوں کے اندر کوئی بیمار ہے، امام پہ واجب ہے کہ رات چھوٹی کرے، امام پہ واجب ہے۔ یہ کیڑی کتاب میں ثابت ہے جی؟ پڑھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور کی گفتگو مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی۔ یہ جڑے پروگرام ہم نے شروع کر لیے، این فجر کا ٹائم ہوتا ہے پروگرام ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ سنو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، آپ فرماتے ہیں لوگوں پہلے فرائض پڑھو، پھر سنتوں کی طرف آؤ، پھر نوافل کی طرف آؤ، پھر مستحبات کی طرف آؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سنو، آپ نے فرمایا اگر فرائض کو چھوڑ کے تم سنتوں کی طرف جاؤ گے، نفلوں کی طرف جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری سنتیں قبول کرے گا نہ تمہارے نفل قبول کرے گا۔ یہ میں تعلیمات بتا رہا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور سنو آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا جڑا فرائض چھڈے، سنتا اور نفلاں تے مستحبات کی طرف جائے، وہ جی ہے کہ بادشاہ کسی بندے نو آکھے تو میری خدمت کر، وہ بادشاہ دی خدمت چھڈ کے بادشاہ دے وزیراں دی خدمت کر لاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا، جیڑا بندہ 10-15 منٹ بھی محفل چ بہندا ہے لیکن انہیں عشاء پڑھی دی، مغرب پڑھی دی، اللہ پاک دی قسمیں جیڑا ساری رات تک بیٹھا رہندا ہے لیکن انہیں مغرب عشاء نہیں پڑھی، او دے نال او بہتر جی۔ یہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے نا کہ میرا مرید توبہ سے پہلے مرے گا نہیں، یہ پہلے سنو کہ ان کی نظر میں ان کا مرید کون ہے۔ خدا کی قسم لوگوں نے چاکے لاتھ کے دے ہے۔ میں جب جاتا ہوں کیونکہ اب ایسا معاملہ ہو چکا ہے، کی کری حضرت، دیکھو آپ مجھے بتاؤ ہے ہوں چونکہ پاپولرٹی ہو چکی ہے، لوگ بلانا ہے تو جی پھر بھی اسی حق بیان نہ کریے، کم از کم حضور کا سامنا تو کرنا ہی ہے، کی منہ وکھانا جا کے دسو۔
اب دیکھو ان کی نظر میں ان کا مرید کون ہے. توجہ نہ سنو گلا جے تسی اپنے بزرگاں نو پڑھیا ہوندا ہے حالات نہ ہوندے ہیں. پہلے لوکی پڑھ کے کیدا بناندے سن, ان کلپ سن کے کیدا بناندے ہیں. سنو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری نظر میں میرا مرید وہ ہے جو ہر حال میں روزے سے رہے. اب ہر حال میں روزے سے رہنے سے مطلب کیا ہے؟ روزے کا ایک معنی ہوتا ہے رکنا, خود کو روکنا. مطلب یہ ہے حالات جیسے بھی ہوں رب رسول کی نافرمانی نہ کریں. انج دے مرید بنو گے تے پھر تسی انہاں دی نظر چ انہاں دے مرید ہو. اور آپ نے قسم اٹھا کے آخیا, سنو ذرا, قسم اٹھا کے آپ نے آخیا, آپ بہجت الاسرار پڑھو, آپ نے کہا خدا کی عزت کی قسم اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ میرے مریدوں کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن مرید ہے والے, مرید اے والے ہیں. اگر بغور بندہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پڑھ لیں. اب دیکھو ان کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی, محبوب سبحانی. وہ بھائی محبوب ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک ہوتا ہے پیار ہونا, مینوں اللہ رسول نہ بڑا پیار ہے, تے جے اللہ رسول خود آکھن مینوں ادے نہ بڑا پیار ہے. حضور نے خود کہا محبوبی و محبوب اللہ تعالی, فرمایا میرا بھی محبوب ہے میرے اللہ کا بھی محبوب ہے. اب مجھے بتائیں محبوب اللہ کس کو بناتا ہے؟ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت, فتبیونی, یہ زندگی تباہ کرے. میں آخری 2-3 باتیں کرنے لگوں, بڑی توجہ سے سننا. شیخ ابو الحسن حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں نا اپنے شیخ کے پاس گیا, تو جب میں جانے لگا نا تو میں نے اپنے گھر میں نا اپنے گھر والیوں سے کہا کہ پرندہ ہے گھر میں, اس کو ذبح کر کے نا بھون کے ذرا بنا دو, میں شیخ کے پاس سے ہو کے آیا. تو کہتے ہیں میں شیخ کے پاس گیا تو مجھے نا ملاقات کے بعد شیخ کہنے لگے جاؤ نہ بیٹھ جاؤ. تو چونکہ میرے ذہن میں پرندہ چل رہا تھا جا کے کھانا بھونا ہوا, تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا نہیں میں نے جانا. انہوں نے بار بار کہا کہ نہ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں بزید تھا تو میں آ گیا. کہتے ہیں میں اب جب گھر جا کے جب ایک برتن میں وہ پرندہ میرے سامنے لایا گیا بھونا ہوا, تو کہتے ہیں ہماری حویلی میں نا ایک کتا تھا, اس نے منہ میں لیا برتن کو, تو جاتے ہوئے جو ہے نا اس نے زمین پہ سب کچھ پھینک دیا منہ میں لے کے نا. تو کہتے ہیں میں اگلے دن شیخ کے پاس آیا تو ساری بات میں نے بیان کی. تو میرے شیخ مجھے کہنے لگے جیڑا پیر دی نہ منے اودے تے اللہ کتے نو مسلط کر چھڑے. تے میں کہا جیڑا پیر دی نہ منے اودے تے کتا مسلط ہوندا, جیڑا حبیب دی نہ منے. اس لیے دوستو جے چاہندے ہو نا رنگ چڑھے تے حبیب دی منو. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے بابا فرید اور جیلانی بنایا میرے کملی والے نے. خود تو ٹھہرے ختم رسول ہو صفیہ جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے. پڑھو ذرا منگتوں کو سلطان بنایا میرے. اب دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے, ان کی موت سے ولی بنتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ممبر پہ علماء یا خطیب صاحب ڈرا رہے ہوں نا کہ لوگوں گناہ تو بچ جاؤ, آپ نہ کرو, نماز پڑھیا کرو, تو یہ جو کچھ آزاد ذہن ہوگا
یہ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب اج بڑا ڈراندے پے سن ہاں جی گل ہن تسی قرآن پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر میں دیکھ تیرا تانا کتنے تک جانا پیا اللہ قرآن چ ہر سپارے چ بار بار کہندا پیا میرے کو ڈرو تے تو کہندا پیا مولوی دیکھو جی ڈراندا پیا اللہ دے بندیو ڈرنا نہ ہوئے تے بندہ بچدا نہیں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حرم پاک دے اندر بٹیاں تے پتھراں تے اپنا سر رکھ کے کی کہندے نے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ یہ میں جملے بڑے بڑے جے ایتھے تے جڑا 2 دن تصویر پھیر لیو تے پھڑے نہیں جاندا کہتے ہیں یا اللہ اگر میں سزا دا مستحق ہوں تو یا اللہ پھر مینوں اندھا اٹھائی میں نیکاں دا سامنا نہیں کر سکتا وہ یار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو ڈرن صدیق اکبر اللہ کو ڈرن عمر فاروق اللہ کو ڈرن عثمان غنی اللہ کو ڈرن حضرت علی المرتضیٰ اللہ کو ڈرن تے آزاد خیال لوگ کی کہتے لیکن یاد رکھیں ڈرنا بھی ہے تے امید بھی رکھنی ہے یہ کوئی غلطیاں ہو جائیں ایک آخری صرف مثال پھر کیونکہ میرا پورا گھنٹہ مکمل ہو جائے ہوں دیکھو بندہ مومن جڑا ہوتا ہے نا خوف اور امید دے درمیان چ ہوتا ہے پیڑا کام کر لگے خوف رکھتا ہے تو جی ہو جائے نفسانی خواہش غالب آ جائے تو امید بھی رکھتا ہے معافی دے چلے گا انہیں اس گل کو قبلہ حکیم صاحب نے کس طرح سمجھایا رومی ہے سچوں کے ٹھہرے کہنے لگے چھوٹا بچہ ہو نا کیونکہ ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہو نا تو جب اس کا باپ اس کو عید پڑھانے کے لیے ساتھ لے کے جاتا ہے عید پڑھانے کے لیے تو آپ کو پتا ہے کوئی رشتہ دار یا باپ کا کوئی دوست عیدی پکڑانے لگے نا تو بچہ فوری نہیں پڑھتا وہ بول تکتا کیوں وہ ڈر بھی رکھتا پہ ہو سکتا ابا غصہ کرے تے امید بھی رکھتا پہ ہو سکتا ابا کے چل پڑ یہ نہیں بندہ مومن یہ نہیں کہ بھائی جھاکا لتھیا دا جو مرضی کرو جی ہاں بابا میں دیکھا حرم پاک میں نے خود دیکھا ایک پنجاب سے بندہ گیا کہندا یا اللہ میں بھی کیتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا ہے یا اللہ میں بھی کیتا سارا کچھ گناہ کے نا اینڈ تے کہندا کہندا چل ہن آ گیا وا معافی دے چھڑا میں ہن آ گیا وا ہائے امتحان کے کہاں قابل ہو میں پیارے مولا پاؤ ترلا سارے دلوں پاؤ خدا کی قسم اگر صرف ندامت ہو جائے نا ندامت کی کیتیاں نے پیڑیاں معافی دے چڑھتا جی ہے امتحان کے کہاں قابل ہو میں پیارے مولا بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے اللہ سے اعظم کی کلمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے